الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ عمدۃ الفقہ، کتاب الجہاد۔ کتاب الجہاد گزشتہ ہفتہ ہم لوگ شروع کیے، گزشتہ جمعہ، اور وغزو البحر افضل من غزو البر ویغزى مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو۔ یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آگے سے اب ہم لوگوں کو پڑھنا ہے وہ تمام الرباط 40 یوما۔ یہاں سے آج کا سبق ہے انشاءاللہ۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ تمام الرباط 40 یوما، اور رباط کا اتمام یا رباط کا مکمل ہونا 40 دن ہے۔ رباط 40 دن میں مکمل ہوتے ہیں۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں اسلامی ملک کی سرحد پر نگرانی کرنا، وہ مقام جہاں سے دشمن داخل ہو سکتے ہیں وہاں نگرانی کرنا، اس کو رباط کہتے ہیں۔ اور اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر دشمنوں کو اسلامی ملک میں داخل ہونے سے روکتا ہے، تو یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رباط کے جو مکمل ایام ہیں وہ 40 دن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رباط کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ورابطوا کی جو الفاظ ہیں وہ رباط کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور دشمنوں کو اسلامی ملک میں داخل ہونے سے روکنا یہ رباط کہلاتا ہے۔ فوجی ایئرپورٹ ہوتے ہیں، وہاں نگرانی کرنا وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے، اور مسلمان کے شہروں میں بھی ہوں لیکن دشمنوں کی جاسوسی کرنے والے اور وہ فوجی یا پھر وہ پولیس کے لوگ جو لوگوں کا مراقبہ کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑنے کے لیے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے، شیخ جبریل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ملک کے اندر رہتے ہوں، کیونکہ وہ بھی حقیقت میں وہی کام کر رہے ہیں جو کہ رباط والے کرتے ہیں۔ تو یہ رباط کا حکم ہو گیا، اور رباط کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب آئیے رباط کی طرف۔ رباط کے سب سے کم جو وقت ہے، سب سے کم جس میں انسان کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلامی ملک پر نگرانی کیا اس نے، تو اس کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی مدت ہے۔ کم سے کم رباط 1 گھنٹے کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جس کی فضیلت ثابت ہے وہ 40 دن ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث میں فضیلت آئی ہے رباط کی، وہ 40 دن کے رباط کی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے تمام الرباط 40 یوما، یہ حدیث کے الفاظ ہے، رباط کا کامل ہونا یہ 40 دن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ احادیث میں رباط کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اس رباط پر ہوگا جو 40 دن وہاں مکمل کرے گا۔ البتہ وہ شخص جو کہ اس سے کم وقت رباط کا کام انجام دیتا ہے، اسلامی ملک کی سرحد پر نگرانی کرتا ہے، وہ اگرچہ کہ مرابط کہلائے گا لیکن فضیلت کی جو احادیث ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے، اس کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور اس کی دلیل بعض آثار بھی ہیں، جیسے کہ انصار کے ایک صاحب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، تو انہوں نے پوچھا کہ اتنے دن تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رباط میں تھا، اسلامی سرحد پر نگرانی پر مقرر ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کتنے دن تم نے کام کیا؟ کہا 30 دن۔
تو کہا فہل اتممت 40، تم نے 40 دن کیوں مکمل نہیں کیے؟ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رباط جو مکمل ہوتا ہے اور جس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے رباط کے ذریعے وہ تمام چیزیں جو فضیلت میں آئی ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ آپ نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر وقیامہ، ایک دن کا رباط اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک مہینے روزے رکھنے اور ایک مہینے قیام کرنے سے افضل ہے۔ ومن مات مرابطا جرى له اجرہ الی یوم القیامۃ، اور جو رباط کی حالت میں مرے گا اس کا اجر قیامت تک جاری ہو جائے گا، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ ووقی الفتان، اور وہ بہت زیادہ فتنہ کرنے والی جو چیز ہے اس سے محفوظ رکھا جائے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ فتنہ پیدا کرتی ہے، یا وہ کون سی چیز ہے جو بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے؟ تو خبر کے سوال جواب ہے۔ تو خبر کے جو سوال جواب ہیں اس کو فتان کہا گیا، کیونکہ جو فتنے ہیں انسان کے لیے، یعنی جو آزمائشیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں، ان میں خبر میں جو سوال جواب ہوگا وہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی، تو اس لیے اس کو فتان کہا گیا۔ تو وہ جو بہت زیادہ انسان کی آزمائش، انسان کو آزمائش دوچار کرنے والا مرحلہ ہے، موقع ہے، اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ بعض اہل علم نے اس کو فتان پڑھا ہے، اس کو فتان کی جگہ پر فتان پڑھا ہے۔ فتان اگر پڑھیں گے تو یہ مبالغے کا صیغہ ہوگا، جس کے معنی ہوں گے بہت زیادہ فتنے یعنی آزمائش کا سبب بننے والا مرحلہ۔ اور اگر فتان پڑھتے ہیں پاکے ضمے کے ساتھ تو یہ فاتن کی جمع ہوگا، فاتن کی جمع فتان ہوگا۔ اس صورت میں فتان سے مراد منکر نکیر ہوں گے، یا دو پر جمع کا اطلاق کیا گیا۔ تو فتان اگر فا پر ضمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے آزمائش میں ڈالنے والے، آزمائش میں ڈالنے والے مراد ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ وہ منکر نکیر ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب رباط کا کام انجام دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 40 دن مکمل کرے، اگرچہ کہ اس سے کم وقت میں کم وقت تک اس کام کو انجام دینے والا اجر سے محروم نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دن رباط اسلامی سرحد پر نگرانی کرنے والا اس کا یہ جو عمل ہے وہ ایک مہینے کے روزے اور اس کے قیام سے افضل ہے، تو اجر سے محروم نہیں ہوتا۔ لیکن مرابط جس کو کہیں گے، جس کے ذریعے رباط کے ذریعے آدمی کو مرابط کہلاتا ہے، اور جس پر ساری فضیلتیں جو دوسری بہت سی احادیث میں آئی ہیں، وہ کس صورت میں ہوں گی؟ وہ اس صورت میں ہوں گی جبکہ وہ 40 دن مکمل کرے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ ولا یجاہدو، شیخ اگر یہ 1 گھنٹہ بھی کوئی حفاظت کرتا ہے تو شیخ اگر یہ مر جاتا ہے تو شیخ یہ شہید ہوگا؟ اگر وہ دشمنوں کے حملے میں مرتا ہے تو بلا شبہ شہید ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ دشمنوں کے حملے میں وہ مرا ہے، جبکہ اسلامی سرحد پر نگرانی کر رہا ہے تو شہید کہلائے گا وہ۔ جی ہاں۔ ولا یجاہد من احد ابویہ حی مسلم الا باذنہ الا ان یتعین علیہ، اور جہاد نہیں کرے گا وہ شخص جس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہو، مسلمان ہو، مگر ان کی اجازت سے۔ اور جہاد نہیں کرے گا وہ شخص جس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہو، مسلمان ہو، مگر اس کی اجازت سے۔ الا ان یتعین علیہ، سوائے اس کے کہ جہاد اس پر متعین ہو جائے، سوائے اس کے کہ جہاد اس پر متعین ہو جائے، یعنی جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک، چاہے وہ والد ہو یا والدہ ہو، اگر زندہ ہیں، مسلمان ہیں، تو ایسی صورت میں اسے ان سے اجازت لے کر ہی جنگ میں شریک ہونا ہوگا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جہاد کا اصل حکم تو فرض کفایہ کا ہے۔ جہاد کے حکم اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا بر الوالدین یہ فرض عین ہے، اس لیے فرض عین کو مقدم کیا جائے گا کس پر؟ فرض کفایہ پر۔
اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جہاد کرنے کی اجازت طلب کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان کے معاملے میں تم جہاد کرو، یعنی ان کی اطاعت یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں تم کوشش کرو۔ دوسری ایک حدیث ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا یمن سے ہجرت کر کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پوچھا کہ کیا یمن میں تمہارے کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے والدین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع الیہما فاستأذنہما، واپس جاؤ اور ان سے اجازت لے لو، فإن أذنا لك فجاہد وإلا فبرہما، اگر وہ تمہیں اجازت دے دے تو تم جہاد کرو، ورنہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کے زندہ ہونے کی صورت میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے ان کی اجازت ضروری ہوگی۔ یہاں الفاظ پر آپ غور کیے جب کچھ باتیں معلوم ہوں گی۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں کہیں، ایک تو حیٌ، دوسرے مسلم، وہ زندہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر والدین کی وفات ہو چکی ہو تو پھر آدمی کسی کی اجازت کے بغیر شریک ہو سکتا ہے۔ مسلم، یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر والدین نو مسلم یا غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ان کی اجازت کے بغیر شریک ہو سکتا ہے۔ خود ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ نے بدر کے دن عتبہ بن ربیعہ جو کہ کافروں کے سرداروں میں سے تھے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر ہی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے شرکت کی تھی۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شرکت کی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ بدر کے موقع پر اپنے والد کو جنگ کے دوران قتل بھی کر دیا تھا۔ تو دو شرطیں، اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اجازت کی ضرورت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اور اگر والدین مسلمان نہیں ہیں تب بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ہیں تو پھر ان کی اجازت دینا پڑے گا۔ یہاں ایک اور بات آدمی کو غور کرنا ہے، وہ یہ کہ جہاد کے لیے انسان اگر جہاد میں شریک ہونا چاہے جو فرض کفایہ ہے، اس کے لیے والدین سے اجازت دینا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد سے کم درجے کے جو اعمال ہیں، کیونکہ جہاد تو نیکی ہے، لیکن اس سے کم درجے کے جو اعمال ہیں اس میں بدرجہ اولا والدین سے اجازت دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آدمی تجارت کے لیے سفر پر جا رہا ہے، یا پھر کسی ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے، یا تفریح کے لیے جا رہا ہے، تو یہ تمام بھی چیزیں تو ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ جہاد سے کم درجے کی ہیں۔ جب جہاد جانے کے لیے، جہاد میں شریک ہونے کے لیے آدمی کا اپنے والدین کی اجازت دینا ضروری ہے، تو ظاہر ہے کہ ان اعمال کے لیے آدمی جب نکلنا چاہے گا تو بلا شبہ اسے اجازت دینا ضروری ہوگا۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان باتوں کو کس پر ختم کر رہے ہیں؟ الا ان یتعین علیہ، سوائے اس کے کہ جہاد اس پر متعین ہو جائے، یعنی وہ حالات پیدا ہو جائے جس میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ عام حالت میں جہاد کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ کا ہے۔ الا ان یتعین علیہ، یہ الفاظ کس بات کی دلیل ہے؟ جہاد انسان پر کب متعین ہوتا ہے؟ جب وہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی ایسی صورت میں جب کہ وہ امام نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، مسلمانوں کے ملک پر جو ہے حملہ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جہاد فرض، اوپر ہم پڑھ چکے ہیں وہ تین حالتیں جس میں فرض عین ہو جاتا ہے جہاد، تو اس حالت میں انسان کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ والدین کے ساتھ جو بر ہے اس سے بڑا عمل ہے جہاد کرنا اس موقع پر۔ دونوں فرض عین ہیں، جب دو فرض عین آپ کے سامنے آ گئے تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر جہاد جو ہے وہ زیادہ افضل ہو جائے گا، زیادہ اہم ہو جائے گا والدین کے بر کے مقابلے میں، جب وہ فرض عین ہو جائے۔ جی کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ شیخ میں بس یہ پوچھنا چاہی تھی، آپ نے کہا نا کہ تفریح پہ جانا ہو یا کسی ٹریننگ پہ جانا ہو، تو جی آئی ڈونٹ نو، سلی کوشچن ہے، لیکن کیا جو شادی شدہ مرد ہے فار ایگزامپل، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی تفریح پہ جانا چاہتا ہے سیاحتی مقام پہ 4-6 دن کے لیے، یا اور وہ واحد وہی ہے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے والا، لیکن کسی کو پیچھے چھوڑ جائے ان کی خدمت کرنے کے لیے،
یا اسی طریقے سے کسی اور ایسے اس میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اجازت لینی چاہیے، تو کیا اس کے لیے تھوڑا حکم مختلف ہوگا کہ نہیں؟ کہ اگر وہ اہم چیز ہے والدین کی بر متاثر نہیں ہونا، والدین کے ساتھ حسن سلوک متاثر نہیں ہونا، والدین کی خدمت متاثر نہیں ہونا، اگر اس کا وہ انتظام ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. تو آدمی اس کا انتظام کر دے، والدین سے اجازت لے لے، تو وہ بات تو حاصل ہو گئی اس کو. لیکن بنیادی طور پر جو چیز مقصود ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے والدین کو اس طرح تنہا چھوڑ دے جہاں ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور ان کو اس کی سخت ضرورت ہے. تو وہ صورتحال سے بچانا مقصود ہے. اگر وہ صورتحال ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور پھر جہاد کے علاوہ کے جو کام ہے، جہاد کے علاوہ کے جو کام ہے جس میں انسان کے لیے جو ہے وہ خطرات نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھی اس کی اجازت ہی لینا چاہیے. لیکن اگر اس کے مقصود کو ہم دیکھتے ہیں تو آدمی اگر اس کے والدین کی خدمت کا انتظام کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس صورت میں والدین اس کو روکیں گے بھی نہیں، ظاہر ہے کہ والدین سے اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنے گی. تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے حد درجہ طور پر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کرے، اپنی تفریح کے لیے بھی جانا کیوں نہ چاہے. لیکن اگر والدین اس کے زندہ ہیں تو اور وہ ساتھ ہیں، ایسا نہیں کہ آدمی مثال کے طور پر اس کے والدین انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، وہ یہاں رہتا ہے اور تفریح کے لیے کسی عمرے کے لیے جو ہے یہاں سے جانا چاہ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ والدین کے ساتھ وہ ہے بھی نہیں وہاں. تو اس حالت پر اس کا جو ہے اطلاق نہیں ہوتا. ایسی حالت میں جس میں والدین کے ساتھ وہ وہاں ہے اور اس کے والدین کی خدمت اس کی ذمہ داری میں ہے، تو اس پر وہ اطلاق ہوتا ہے. تو بہرحال ہر موقع کی ایک تفصیل ہوگی، لیکن کتنی بھی ہم تفاصیل اختیار کریں، بنیادی معاملہ یہی ہوگا کہ ہمارے کسی بھی معاملے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین سے اجازت طلب کر لے، تو حدیث کے ظاہری الفاظ پر اچھی طرح عمل ہو جائے گا. کچھ تفصیلات کے اعتبار سے حکم مختلف ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب تفصیلات میں جائیں گے تو کچھ تفصیلات کے اعتبار سے حکم ضرور مختلف ہوگا، لیکن یہ بہرحال اس کے لیے اہم ہوگا کہ وہ والدین کی اجازت ہی سے اپنے کاموں کو انجام دے، وہ جس میں والدین سے وہ جدا ہوتا ہے ان کاموں کو. جی. ولا يدخل من النساء دار الحرب الا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. ولا يدخل من النساء، اور داخل نہ ہوں عورتوں میں سے عورتیں دار الحربی، دار الحرب میں، یعنی اسلامی لشکر دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف جا رہا ہے تو عورتیں ساتھ نہیں جائیں گی اور داخل نہیں ہوں گی عورتیں دارالحرب میں الا امرأة طاعنة في السن، سوائے اس عورت کے جو بڑی عمر والی ہو، جو عمر میں بہت آگے ہو، جو بزرگ ہو چکی ہو، سوائے عمر رسیدہ خاتون کے. لسقی الماء، پانی پلانے کے لیے، وہ معالجۃ الجرحى، اور بیماروں کے علاج کے، زخمیوں کے علاج کے لیے. اسلامی لشکر جب اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ عورتیں جہاد کے حکم میں شامل نہیں ہیں، بلکہ عورتوں کا جہاد ہے ان کا حج پر جانا. تو جہاد کا حکم جو دیا گیا ہے وہ خطاب عورتوں سے نہیں ہے، لہذا عورتوں پر جہاد نہیں ہے تو وہ جہاد کے لیے نہیں ہوں گی، نہیں جائیں گی. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں ساتھ میں رہ کر لشکر کے، اگر وہ شریک ہونا چاہیں، جیسے کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا ہے، پانی پلانا ہے، یا دوسرے کچھ کام ہیں جو کر سکتی ہیں جو براہ راست جنگ کرنے کے علاوہ کے کام ہیں. تو ایسے کاموں کے لیے وہ جا سکتی ہیں، لیکن دارالحرب کو نہیں جائیں گی. پھر دارالحرب میں وہ نہیں جائیں گی کیونکہ دارالحرب کے خطرات زیادہ ہیں، خاص طور پر وہ عورتیں جو کہ جوان ہیں. اگر اسلامی لشکر کو نقصان پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں عورتوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو ان کی حفاظت کی غرض سے اور پھر اسلامی لشکر کو امتحان سے بچانے کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دارالحرب میں نہیں جائیں گی. البتہ جو عمر رسیدہ خاتون ہیں، اب ظاہر ہے کہ عمر رسیدہ خاتون کے وہ خطرات نہیں ہوتے جو ایک جوان عورت کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے شریک ہونے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ اتنی طاقت رکھتی ہوں کہ زخمیوں کو مرہم پٹی کر سکیں اور پھر لشکر کے لوگوں کو پانی پلا سکیں. اگر وہ کام کر سکتی ہیں تو ان کو اس بات کی اجازت ہے. احادیث میں آتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری ہی کی ہے
کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاد ایک افضل عمل ہے، پھر آپ ہمیں اجازت کیوں نہ دیتے کہ ہم جہاد کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لا ولکن افضل الجہاد حج مبرور، افضل جہاد جو عورتوں کے حق میں ہے وہ کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ یہاں جو بات ہے، جو مستثنیٰ کیا گیا دارالحرب میں عورتوں میں سے عمر رسیدہ خاتون کو لے جانے کے لیے، اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں صحیح بخاری میں یہ بات بھی ہے کہ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ کننا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتی تھیں۔ کیا کرتی تھیں؟ فنسقی القوم، لوگوں کو پانی پلاتی تھی، ونخدمہم، اور ان کے کام کرتی تھیں، ان کے کھانے وغیرہ کے، ونرد الجرحى والقتلى الى المدینہ، اور جو زخمی ہوتے اور جو شہید ہو جاتے ان کو ہم مدینے تک پہنچاتی تھیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خواتین شریک ہوتی تھیں، اس میں ام عطیہ بھی رہتی تھیں، ام سلیم بھی رہتی تھیں۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے 7 غزوات میں شرکت کی، ان کے سفر میں ان کے لیے میں کھانا بناتی تھی اور بیماروں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اور جو مرضع ہوتے تھے ان کے کام انجام دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دارالحق کو جانے کے موقع پر عورتوں میں سے وہ عورتیں جو جوان ہوں گی ان کو نہیں لے جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو عمر رسیدہ خاتون ہیں، اگر وہ ان کاموں کو انجام دے سکتی ہیں، جیسے مریضوں کی مرہم پٹی ہے، یا زخمیوں کی مرہم پٹی ہے، یا پھر مریض کی خدمت ہے، یا پھر دوسرے جو پانی پلانے کے کام ہے، تو ایسی صورت میں وہ جا سکتی ہیں۔ ولا یستعان بمشرک ولا یستعان بمشرک الا عند الحاجت، اور مشرک سے مدد نہیں لی جائے گی مگر حاجت کی صورت میں، اور مشرک سے مدد نہیں لی جائے گی مگر حاجت کی صورت میں۔ جہاد ایک عبادت ہے، اب ظاہر ہے کہ مشرک سے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت کے لیے سب سے پہلی چیز شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے وہ عمل ہو۔ اب مشرک کا وہ عمل ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اس لیے وہ عبادت اس سے قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو بنیادی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرک سے مدد دینے کی صورت میں پوری طرح مسلمان مامون نہیں ہو سکتے، مسلمان امن میں نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ مشرک ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے دے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، تو اس لیے جہاد میں ان سے مدد نہیں لی جائے گی۔ سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے موقع پر نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے تو ایک آدمی آپ کے پاس دوڑتا ہوا آپ کے پاس پہنچ گیا، اور اس کی جرت اور بہادری بہت معروف تھی مدینے میں۔ صحابہ نے جب اس کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئے، کیونکہ وہ بہت جری اور بہت بہادر تھا، ان کی فوج کا حصہ بنے گا تو ان کو فائدہ ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کا ساتھ دوں، اور آپ کو جو بھی معاملہ پیش آئے گا اس میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فرجع فلن استعین بمشرک، واپس ہو جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی راوی ہیں کہتی ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے، پھر رسول اکرم آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ آدمی پھر پہنچا، اور وہی بات اس نے دہرائی جو پہلے کہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، وہ پھر واپس ہو گیا۔ آپ نے یہی بات کہی کہ واپس ہو جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ پھر بیدا کے مقام پر پہنچے تو وہ پہنچا اور کہنے لگا جو پہلی مرتبہ اس نے کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی سوال کیا کہ کیا تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فانطلق، ٹھیک ہے پھر تو تم ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے مدد لینے سے انکار کر دیا ایسی صورت میں، عام حالات میں، کیونکہ مسلمان پوری طرح محفوظ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مکمل طور پر اعتماد کر سکتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ البتہ بعض حالات میں جس میں اس کا امکان نہ ہو، یا پھر یہ کہ مسلمانوں کو اس کی حاجت ہو، تو اس بات کی اجازت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ موقعوں پر ان کی طرف سے ہتھیار کی ضرورت پڑ جائے،
یا پھر ان کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت پڑ جائے اور ان پر ہم اعتماد بھی کر سکتے ہیں. بعض مشرکین ایسے ہیں جو واقعی ہمدرد ہوتے ہیں اور ان پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں, ان کی امانت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی صورت میں یہ عام حالات سے الگ ہے, ان سے مدد لیا جا سکتا ہے. جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض یہودیوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شرکت کی تھی, تو آپ نے ان کا بھی حصہ لگایا تھا اس غزوے کے مالی غنیمت میں سے. اسی طرح حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ سے مدد لی تھی, ان کی ہتھیار بھی حاصل کیے تھے. ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا تھا ان سے ہتھیار لینے کے لیے, تو صفوان نے کہا تھا کیا زبردستی آپ لینا چاہتے ہیں یا پھر میں اپنی مرضی سے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ تم اپنی مرضی سے دو. تو صفوان نے اپنے ہتھیار بھی دیے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگ میں شریک بھی ہوا, جبکہ اس وقت وہ کافر ہی تھے. طائف میں بھی وہ شریک ہوئے, طائف اور حنین کی جنگ میں صفوان ابن امیہ شریک رہے. وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے ہتھیار بھی انہوں نے دیے تھے. ان کا اسلام لانا یہ فتح مکے کے موقع پر ہوا, فتح مکے کے موقع پر ان کا اسلام لانے کا واقعہ ہوا. لیکن اس سے پہلے حنین اور طائف میں وہ کفر ہی کی حالت میں شریک ہو چکے تھے اور اپنے ہتھیار کے ذریعے بھی انہوں نے مدد کی تھی. تو اس لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ عند الحاجت الیہ, سوائے اس کے کہ اس کی حاجت ہو تو ایسے موقع پر وہ شریک کیا جا سکتا ہے ان کو. ولا يجوز الجهاد الا باذن الامیر الا ان يفاجئهم عدو يخافون كلبه او تعرض فرصة يخافون فوتها. ولا يجوز الجهاد الا باذن الامیر, جہاد جائز نہیں ہے مگر امیر کی اجازت سے. الا ان يفاجئهم عدو, سوائے اس کے کہ اچانک دشمن ان کے سامنے آ جائے, اچانک دشمن ان کے سامنے آ جائے. یخافون کلبہ, جس کی قوت یا جس کی شوکت کا انہیں خوف ہو, جس کی پکڑ کا انہیں خوف ہو. کلا کلام کے فتح کے ساتھ ہے, کل بہو نہیں پڑھنا بلکہ کل بہو پڑھنا, کلب. او تعرض فرصت, یا کوئی ایسا موقع ان کو پیش آ جائے, یخافون فوتہا, جس کے فوت ہونے کا انہیں اندیشہ لاحق ہو. تو ایسی صورت میں وہ امیر کی اجازت کے بغیر بھی جہاد کر سکتے ہیں. بنیادی حکم کیا ہے جہاد کا؟ امیر کی اجازت سے, امیر کی عمارت میں وہی جہاد کو قائم کرے گا اور اسی کے فیصلے سے جہاد کے لیے انسان جائیں گے. اگر مسلمانوں کی ہر جماعت, مسلمانوں کا ہر گروہ, مسلمانوں کی ہر پارٹی جہاد کے آواز دینے لگے گی تو کیا ہوگا؟ فتنہ عام ہو جائے گا, فساد پھیل جائے گا اور پھر لوگوں کی جانیں اور لوگوں کے مال محفوظ نہیں رہیں گے اور اسلامی مملکت بڑے خطرے سے دوچار ہو جائے گی. تو جہاد ایک ایسا عمل ہے جو امیر کے عمارت ہی میں, امیر کی جو عمارت ہے یا امیر کی جو کمانڈری ہے, اسی میں وہ کام انجام دیا جا سکتا ہے. کسی اور کو وہ اپنی طرف سے اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. البتہ بعض حالتیں ایسی ہیں جس میں انسان کو اچانک فیصلے کرنے ہوتے ہیں, جس میں امیر سے اجازت لینے کا اسے موقع نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جیسے کہ دشمن اچانک ان کے سروں پر آ جائے, اگر وہ لوگ اس کا دفاع نہیں کریں گے, اس سے مقابلہ نہیں کریں گے, تو خطرہ ہے کہ دشمن ان کو پکڑ لے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا, اسلامی مملکت میں داخل ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں وہ کر سکتے ہیں. تو پہلی صورت جس میں امیر کی اجازت کے بغیر بھی جہاد کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ان یفاجئہم, فاجا یفاجو کے معنی کیا ہے؟ اچانک, اچانک ان کے سامنے آ جانا, یعنی اچانک ان کا واسطہ پڑ جانا وہ دشمن سے, جب ان کے آل و اہل و عیال کے جان و مال, عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے, دشمن اچانک مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے. یہ ایک صورت ہو گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی فرصت, کوئی موقع مسلمانوں کو مل گیا دشمنوں پر حملہ آور ہونے کا. اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر مسلمانوں کو پھر دشمنوں کو شکست دینے کا وہ موقع نہیں ملے گا. تو ایسی صورت میں وہ حملہ کر سکتے ہیں. او تعرض فرصت یخافون فوتہا, یا پھر کوئی موقع, کوئی فرصت انہیں حاصل ہو جائے. فرصت یعنی موقع کے معنی میں, کوئی موقع انہیں حاصل ہو جائے جس کے فوت ہونے کا انہیں اندیشہ ہو. تو ان حالتوں میں وہ امیر کی اجازت کے بغیر بھی جہاد کا کام انجام دے سکتے ہیں.
وَإِذَا دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْعَسْكَرِ لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. وَإِذَا دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ، اور وہ جب دار الحرب میں داخل ہو جائیں. دار الحرب وہ مقام جو جنگ کا مقام ہے، دشمنوں کا مقام ہے، دشمنوں کا جو مقام ہے جہاں مسلمانوں کے لیے جنگ واجب ہے، اس کو دار الحرب کہتے ہیں. تو جب وہ دار الحرب میں داخل ہو جائیں، لم یجوز لأحد، تو اسلامی فوج کے کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہوگا ان یخرج من العسکری، کہ وہ فوج سے نکلے، لعلف چارہ لینے کے لیے، او احتطاب یا لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، او غیرہن یا کسی اور کام کے لیے، الا باذن الامیر، سوائے امیر کی اجازت سے. وَإِذَا دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ، اور جب وہ دار الحرب میں داخل ہو جائیں، لم یجوز لأحد ان یخرج من العسکری، تو کسی کو یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ فوج سے نکلے، لعلف چارہ جمانے کے لیے، چارے کے لیے، چارہ لانے کے لیے، او احتطاب یا لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے، او غیر اکٹھی کرنے یا کاٹنے کے لیے، او غیر ہی یا کسی اور کام کے لیے، الا باذن الامیر، سوائے امیر کی اجازت سے. ظاہر بات ہے کہ وہاں جب مسلمان دار الحرب میں ہیں تو کہاں کیا خطرہ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، اور پھر مسلمان اگر منتشر ہو جاتے ہیں تو خطرات بڑھ جائیں گے. اس صورت میں جو ہے دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا دشمن کے لیے آسان ہو جائے گا. اور پھر فوج کے نظم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ امیر کی اجازت سے ہو. اگر فوج میں اگر ہر آدمی اپنی مرضی سے کہیں اور جانے لگے گا تو ظاہر ہے کہ پھر بد نظمی ہو جائے گی اور اسلامی لشکر کو بہت نقصان پہنچے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع، ایک ایسا معاملہ جو سب کو جمع کرتا ہے، جو اہم معاملہ ہے، جو مشورہ طلب ہے، اس معاملے میں بھی لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ اجازت طلب کر لیں. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ معاملہ جس میں مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت کا معاملہ ہے، اس موقع پر مسلمان کہیں جمع ہوتے ہیں تو اس اجتماعیت کے اس مقام سے جہاں وہ جمع ہے وہاں سے بھی بغیر اجازت کے نکلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اب یہ تو جہاد کا معاملہ ہے اور وہ بھی دار الحرب کا معاملہ ہے، تو وہاں اس اجازت کی زیادہ اہمیت ہے. تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ وہ جب نکلیں تو باقاعدہ اجازت لے کر ہی نکلیں. یہاں ہم لوگ رکتے ہیں، تو کلاس ہم لوگ یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.